ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى أفرماه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما كان البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله جل وعلا في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين الصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتهمين. اللہ تعالیٰ اللہ رسول کریم کے فضل اس کے احسان سے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس عادت کا موقع نصیب ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے کیے گئے احسان اور انعام اور آپ کو عطا کیے گئے معجزہ عظیمہ معراج شریف کے ذکر اس محفل میں ہم سب کو جمع فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے. کتنے ساتھی پچھلے سال میں ساتھ میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار کی سعادت کے لمحات نصیب فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جمعیت کو اپنے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو ستایا گیا، مارا پیٹا گیا، ضرور کیا گیا، زخمی کیا گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بیتاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت نہیں، ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی اجازت دیں یا پھر ہمیں یہاں سے در کے بدن کی اجازت دیں. قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. اس کیفیت کو صحابہ کرام کی بےقراری کو زلزال شدیدہ ان کو شدید میں جوڑا گیا اور وَيَقُولُونَ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ اور بے قرار ہو کر وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، تو سن لو کہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے. تو جب ایک اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مقدار کے مطابق صحابہ کرام کی جمعیت تیار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ایک مقررہ تعداد جو اللہ نے مقرر کی وہ تیار ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے اب آخری اتمام حجت فرمایا. اتمام حجت آخر میں ہی ہوتا ہے. اللہ نے حجت کو تمام فرمایا، اتمام حجت کیا اور اس وقت
اللہ علیہ وسلم کے علو شان کو بھی ظاہر کیا، اور یہ بھی کہ جس نے ہلاک نہ ہو لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، تاکہ جو ہلاک ہو تو دلیل سے ہلاک ہو، جو زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان نبوت کے 11.5 سال بعد، اعلان نبوت کے 11.5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبوی، حیات ظاہری 63 سال ہے، حیات نبوی 23 سال ہے، 23 کا مڈ بنتا ہے 11.5 سال۔ تو اعلان نبوت کے 11.5 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عظیمہ عطا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، بلکہ معجزہ کہتے ہیں اس کو ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو انسانی عقل کو عاجز کرتے ہیں، جو کام عقلاً ممکن ہو وہ معجزہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو عقل ممکن ہو وہ معجزہ نہیں ہوتا، جو عقل میں نہ آئے وہی معجزہ ہوتا ہے۔ اور اس واقعے کا محیر العقول ہونا، عقلوں کو حیران کر دینے والا ہونا، یہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے، یہی اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا جس پر عقل انسانی آج تک حیران ہے۔ اگرچہ عقل اور شعور رکھنے والے، ذرا سا ذہن اور عقل رکھنے والے، اب یہ دنیا کی موجودہ ترقی کو دیکھ کر، دنیا کی موجودہ سائنسی ترقی کو دیکھ کر اگر عقل اور ہدایت جمع ہو جائے تو ان کو یہ عقل بھی سمجھ آتا ہے یہ معجزہ۔ مثلا آپ کو پتہ ہے 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے جب لوگ حج کو جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے، 6 مہینے سفر میں لگتے تھے، 6 مہینے سفر میں لگتے تھے، کوئی رستے میں ہلاک ہو جاتے تھے، فوت ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، پیدل جاتے ہیں، بیل گاڑیوں پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سمندروں پہ، کشتیوں پہ، غرض ہے کہ 6 مہینے، سال پہلے سفر کرتے تھے، اور سال بعد جا کے 8 مہینے بعد جا کے پہنچ گئے۔ اب 4 گھنٹے کا سفر ہے، یعنی اس وقت کوئی انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ محض 4 گھنٹوں میں ہم سرزمین حجاز پر پہنچ جائیں گے، 4 گھنٹوں میں کوئی اس وقت سوچ نہیں سکتا تھا۔ اگر اس وقت کہا جاتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ محض 4 گھنٹوں کے اندر ہم یہاں سے سرزمین حرم پر پہنچ جائیں گے تو لوگ اسے پاگل اور مجنون کہتے ہیں، لیکن آج ہم جا رہے ہیں، بلکہ 4 گھنٹوں سے بھی کم ہو گیا، 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے آپ کی ہماری اس مسجد میں، ہمارے گھر میں کتنی لائٹیں ہیں، اگر آپ اکبر بادشاہ کو زندہ کر دیں، وہ جو اپنے محل میں روشنیاں لگاتا تھا، آج ہمارے گھر کی روشنی کو چکاچوند کو دیکھ کر تو حیرت سے دوبارہ مر جائے گا کہ میرے گھر میں اتنی روشنی نہیں تھی، اور ایک بٹن دباتے ہیں پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آج ممکن ہیں جو کہ 100-200 سال پہلے ممکن نہیں تھی۔ آج تک جو دنیا نے سب سے بڑی رفتار مقرر کی ہے وہ روشنی کی رفتار ہے، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور ابھی تک سائنس اس کی برابری کرنے کا ابھی تک فارمولہ نہیں بنا سکی، کوئی ایسا سفر نہیں کر سکی، ایسی مشین، ایسا جہاز نہیں بنا سکی جو 300 کلومیٹر فی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی شخص سفر کر سکے۔ وہ کہتے ہیں وہ چیز جل کے خراب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، کیونکہ روشنی کی رفتار یہ ہے، اس کی رفتار سے کوئی شخص سفر کرے تو وہ جو اس کی ریزسٹنس ہوگی، اس کی جو مداخلت ہوگی فضا میں، اس سے وہ جسم جو ہے وہ رگڑ کھا کے ہلاک ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے کہ وہ رہ سکے۔ اس لیے ابھی تک روشنی کی رفتار سب سے تیز رفتار مانی گئی ہے، جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ تو عقل والے اس پر یہاں حیرت اظہار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے جسم مبارک کے ساتھ زمینوں سے گزرے، آسمانوں سے گزرے، کرۂ ہوائی سے گزرے، کرۂ خلا سے گزرے، کرۂ آبی سے گزرے، کرۂ عرشی سے گزرے، ساتوں آسمانوں سے گزرے، اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، جو تیز ترین سواری کی رفتار سے طے کی ہے۔ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 میل ہے، اور وہ 500 میل کتنے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، یعنی 500 میل زمینی ہے کہ آسمانی، اللہ کی۔ اور پھر فرمایا کہ اس آسمان کی
کہ علی ھذا القیاس، اس پر اندازہ لگا لیجیے کہ ساتوں آسمان سے حضور کے جسم کیسے گزر گیا کہ کوئی جسم روشنی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فنا ہو جائے۔ یہ اصل میں یہ دھوکہ اس لیے لگتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو انسان نہ جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حقیقتیں ہیں، تین حیثیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بشر لوگوں نے اس کو فرشتے کے مقابل بنایا، نور کے مقابل کہتے ہیں، مسئلہ نور و بشر۔ ہم واقعہ معراج کو مختصر بیان کریں گے، ہم سرکار دو عالم کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ میں 22-23 سال ہو گئے، سالوں سے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ بڑا سنتے آ رہے ہیں، واقعہ ہوئی ہے، اس کو جزیات کے ساتھ ہم نے ہر سال بیان کیا، الحمدللہ جزیات کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ ہم اس کو ہلکے ہلکے سمجھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے بشریت، بشریت مصطفیٰ۔ بشر ہم نے سمجھا نور کے مقابل، ہم کہتے ہیں نور و بشر۔ قرآن مجید نور اور بشر کا تقابل نہیں کرتا۔ عربی میں یہ قاعدہ ہے الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ روشنی اندھیرے کے مقابل پہچانی جاتی ہے، روشنی اور اندھیرا مقابل ہے، روشنی اور سایہ نہیں مقابل، سایہ اور دھوپ مقابل ہے، دن اور رات مقابل ہے۔ یہ ایک دوسرے کی ضد جب تک سامنے نہیں ہوگی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر دن ہی دن ہوتا، روشنی ہی روشنی ہوتی، سورج کھڑا ہو جاتا ہے جگہ پر، تو ہم رات کو بتا ہی نہیں سکتے تھے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جب رات آتی ہے، رات کی تاریکی چھاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریکی کیا ہے اور دن کیا ہے، روشنی کیا ہے اور دن کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روشنی اور اندھیروں کو ذکر کیا ہے مقابل، یعنی حضور یا نور ہیں یا ظلمات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جو اپنے اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءهم الطاغوت، یہ شیطان کے طاغوت کے دوست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ لوگوں کو روشنیوں سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں۔ تو حضور کو یا نور مانیں گے یا اندھیرا مانیں گے، نور اور بشر کی ضد نہیں بنتی، بشر نور اور بشر کی ضد نہیں بنتی، نور اور اندھیرے کی ضد بنتی ہے۔ تو یا تو معاذ اللہ حضور کو اندھیرا مانیں، اگر کسی کا ایمان اس پر قائل ہے کہ حضور معاذ اللہ اندھیرا ہے، اندھیرا پھیلاتے ہیں، اپنے ایمان اس کو مبارک۔ نور کی ضد جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو نکالتا ہے، اپنے ایمان والوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ حضور نور ہے، اور نور کا جو مقابل ہے وہ اندھیرا ہے۔ بشر کا جو مقابل ہے یا وہ جن ہے یا وہ ملک ہے، فرشتہ ہے۔ جن و بشر کہا جاتا ہے، جن و بشر، جن بشر کا مقابل ہے۔ بشر کہتے ہیں وہ مخلوق جس کی جلد، بشر کے لفظی معنی ہے جلدی مخلوق، جس کی کھال ہو، جس کی جلد ہوگی وہ بشر۔ فرشتے میں نظر نہیں آتے اس لیے کہ ان کی جلد نہیں ہے، ان کی جلد نہیں، وہ میں نظر نہیں آتے۔ جن کے لفظی معنی ہی پوشیدہ ہے، لفظ جن کا مطلب ہی پوشیدگی ہے، وہ میں نظر نہیں آتے اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اسی سے جنون نکلا ہے۔ عرب کہتے تھے کہ فلاں کے دماغ کو جن چمٹ گیا، وہ نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو مجنون کہتے ہیں، اس کے مرد کو جنون کہتے ہیں۔ عربی میں جنت کو جنت ہی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ایسے گھنے باغات ہیں جس کے آر پار انسان دیکھ نہیں سکتا، جو نظروں سے پوشیدہ باغات ہیں ان کو جنات کہا، جنت کہا گیا، اور جنت کی جمع جنات کہا گیا، اور جن کہا گیا اور جن کی جمع جنات کہی گئی۔ یہ نظر نہ آنے والا بشر ہو جس کی جلد ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت جو ہے وہ بشریت ہے، حق سرکار کی قل انما انا بشر مثلکم، یہ حضور کی ایک حیثیت ہے بشریت۔ حضور کی ایک حقیقت اور ایک حیثیت ہے نور کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم
کتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس آ گئے نور اور روشن کتاب۔ نور واو عاطفہ ہے، مغایرت ہے، دوری پیدا کرتی ہے، اور عبداللہ ابن عباس امام المفسرین کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور ای نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کا نور اور روشن کتاب۔ یہ ہے حضور کی نورانیت، حضور کی نورانیت۔ تیسری ہے حقیقت، حقیقت محمدیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابی جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوتوں اور جلوتوں کے ساتھی ہیں، تنہائیوں کے ساتھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ایک مرتبہ مخاطب کیا اور کہا یا ابا بکر، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، حقیقت محمدیہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور کی بشریت کو ہم جانتے ہیں، حضور کی نورانیت کو جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اور بہت ساری حدیثوں سے اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ لیا کرتے ہیں۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک روزے کا وقت ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزہ رکھ لیا، بغیر کچھ کھائے پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے روزے رکھتے تھے، بغیر کچھ کھائے پیے 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پے کرتے ہو کر کے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا، ان کو بھی شوق چڑھا، انہوں نے صوم وصال رکھنے کی کوشش کی، ایک روزہ رکھا، اگلا دوسرے روزے کی نیت کر لی، اور غالباً دوسرے نے تیسرے روزے کی نیت کی، روزہ رکھا بغیر کھائے پیے تو بے ہوش ہو گئے، غشی پڑ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ سرکار کو بتایا گیا، حضور کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، ان کو ہوش میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا روزہ کھلوایا، اور آپ نے پوچھا کیا ہو گیا تجھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے صوم وصال رکھے۔ حضور نے کہا کیوں رکھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا تھا اور مجھے پتہ چلا 2 مہینے 3 مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں، تو مجھے آپ کی محبت، آپ کی اتباع کا شوق تھا، میں نے اس لیے رکھنے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے۔ یہ ہے حقیقت محمدیہ۔ یہ جو آج کل انما انا بشر مثلکم کو ظاہر میں دیکھ کر یہی مثالیں لگاتے ہیں کہ قرآن میں فرمایا کہ میری مثل بشر ہے، وہ بشریت میں، خلقت میں، پیدائش میں، اللہ کے مخلوق ہونے میں ہماری مثل ہے۔ یعنی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے سورج چاند ستارے ہیں، جیسے سب مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، حضور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے، حضرت عیسیٰ 570 سال پہلے آئے تھے، اور انہوں نے معجزے دکھائے، مردوں کو زندہ کیا، مٹی سے پرندہ بنایا، تمہاری ہوا میں اڑا دیا، اور بیماروں کو ٹھیک کر دیتے، اندھے کو پیارا کر دیتے، کھلبیری یا پس کے کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو ٹھیک ہو جاتا، تو لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو اندیشہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ خود زمین پر آ گیا، اس لیے اعلان کروایا کہ حبیب تم ان کو بتا دو، قل تم فرما دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، بشر ہوں۔ تو بشر جلد کو کہتے ہیں، جلدی مخلوق۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، اور آپ کے نور کے انکار کا بھی کفر ہے۔ آپ کے نور، یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں علماء کرام سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، حضور کا سایہ مبارک زمین پہ نہیں پڑتا تھا، اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑتا تھا، حضور کے سائے زمین پہ پڑتے تھے۔ تو علماء کرام نے، تو وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، تو علماء کرام نے اس پر تحقیق کر کے مسئلہ یہ بیان کیا کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ سایہ کثیف چیز کا پڑتا ہے، ٹرانسپیرنٹ چیز کا نہیں پڑتا، لطیف چیز کا نہیں پڑتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے زیادہ لطیف ہیں، حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا، لیکن حضور جو لباس پہنتے تھے وہ لباس کثیف ہوتا تھا، لباس کثیف ہوتا تھا۔ چنانچہ جب آپ نے لباس پہنا ہوتا تھا تو اس لباس کا سایہ زمین پر پڑتا تھا، حضور کے جسم مبارک کا سایہ نہیں پڑتا۔ یعنی جہاں سایہ پڑنے کا ذکر ہے وہاں مراد ہے کہ آپ کے لباس مبارک وہ جب سامنے ہوتا تھا، لباس نکلا وہ ہاتھ ہے، ہاتھ کا سایہ نہیں ہے، آستین تک بازو جو کپڑے کا بازو ہے آستین ہے اس کا سایہ پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی دلیل ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت قرآن میں بیان ہوا، اب لوگ اس میں تعبیرات کرتے ہیں، حالانکہ عقل کی بات ہے، جو چیز پہلے ہوگی وہ مانی جائے گی، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ بعد والی چیز جو ہے وہ اس کی صفت کہلائے گی، بعد کی چیز اس کی صفت ہوگی۔ مثلا ہم ایک انسان ہیں، ہم بعد میں مولوی بنے، ہم اصلا بنیادی طور پر ہم انسان ہیں، ہم پیدا انسان ہوئے، ایک انسان ہیں، ایک مرد ہیں، ہم پیدا ہوئے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہم مولوی بن گئے، عالم بن گئے، پھر اللہ نے ہمیں امامت کے منصب پر فائز کر دیا، خطابت کے منصب پر فائز کر دیا۔ یہ ہماری صفات ہیں، جو پہلی ہماری حقیقت ہے وہ حقیقت مانی جائے گی، حقیقت وہ مانی جائے گی جو پہلے ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے شور کر جو شے پہلے ہوگی وہ حقیقت ہوگی، وہ اصلیت ہوگی، بعد میں جو چیز اڈاپٹ کی جائے گی وہ صفت کہلاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا تھے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد، اپنے اللہ کے حبیب نے، اللہ نے خود فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ گیا اللہ کا نور اور روشن کتاب۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ نے کیا شے پیدا کی؟ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر سنی ہے علماء کرام سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو پہلے نور ہیں یا پہلے بشر ہیں؟ حضور پہلے نور ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوۃ، آپ کے لیے اللہ نے نبوت کو کب لازم کیا، نبی کب بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دوران میں بتایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا۔ یعنی حضور کی نبوت بھی پہلے ہے، حضور کی نورانیت بھی پہلے ہے، لیکن دنیا میں جب تشریف آئے تو بشر بنا کر بھیجے۔ اب جو شے پہلے ہوگی وہ اصل ہوگی۔ حضور کی اصلیت بشریت سے پہلے نورانیت ہے، بشریت حضور کی صفت ہے۔ اب عجیب عقلیں الٹی ہو گئی محض ضد اور عناد میں کہ حضور کی اصلیت تو بشریت ہے اور نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نور سے مراد نور ہدایت ہے، ہم کہتے ہیں کہ اصلیت نورانیت ہے، اصل نورانیت ہے، اور نورانیت سے بھی پہلے جب نور بھی پیدا نہیں ہوا تھا اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ نہیں تھا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کی خبر نہیں ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا اس وقت اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہتا تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 سال ستارہ چمکتا تھا اور پھر غروب ہو جاتا تھا، 70,000 سال وہ غائب رہتا، پھر 70 ادیب وہاں بیٹھے ہوئے بچے گھر کر رہے ہیں، ان کو اندر باہر میں جانے دینا کسی جو آ جائے اس کو باہر روکنا، مسجد سے نکال دو، عدیل آپ یہاں بیٹھے دروازے کے پاس۔ تو حضور آپ کے یاد کرا 70,000 سال وہ ستارہ چمکتا، پھر وہ 70,000 سال کے لیے غروب ہو جاتا، پھر 70,000 سال غروب رہتا، پھر 70,000 سال وہ غروب ہو جاتا۔ اے اللہ کے رسول میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگا لیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مواہب الدنیا کے اندر علامہ قرآنی نے اس روایت کو بیان کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تجھے پتہ ہے وہ ستارہ کون تھا؟ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول مجھے علم نہیں تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، وہ ستارہ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ حضور سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اول الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، پہلی مخلوق ہے۔ تو پہلی مخلوق، پہلی حیثیت آپ کی نورانیت ہوئی یا بشریت ہوئی؟ بس ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حیثیت ہے وہ نور کی ہے، نورانیت ہے، اور حقیقت محمدیہ وہ اس سے پہلے کی بات ہے، وہ اللہ جانے اور اس کی عطا سے اس کا رسول جانے۔ یہ حضور نے فرمایا تھا ابھی تو عند ربی، میں رات اپنے رب کے یہاں گزارا۔ حضور تو زمین پر ہوتے تھے، حقیقت محمدیہ اپنے رب کے یہاں ہوتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ جب ابو بکر جیسا یار غار نہ سمجھ سکا تو کوئی اور حضور کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ معراج شریف کے واقعے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں جہات، یعنی بشریت مصطفیٰ اور نورانیت اور ملکوتی مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سفر اسراء کہلاتا ہے۔ اسراء کا لفظی معنی ہے رات کی سیر کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی معراج ہے کہ ایک قلیل وقت میں لیلن کی تنوین رات کی قلت کو ظاہر کرتی ہے۔ رات کے قلیل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ اس کو اسراء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک جو پہنچے، یہ آپ کی نورانیت کی معراج ہے۔ نور کا جو اپروچ ہے، نور کی جو پہنچ ہے، وہ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل امین نے آگے جانے سے معذرت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے چلو، کہا کہ لو دروا ملتن لاحترقت، اے اللہ کے رسول، اگر میں ایک ناخن کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ ایک ناخن کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے نورانیت مصطفیٰ کی معراج، جہاں نوری مخلوق کی انتہا ہو گئی، یہ ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفرف بھیجا گیا۔ رفرف کہتے ہیں سب رنگ کے تخت کو، وہ تخت بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور لا مکان کے مصحفوں میں چلے گئے۔ لا مکان کیا ہے؟ اس کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس پر مکان کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ مکان کہتے ہیں جگہ، لا مکان اس پر جگہ کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ تو قرآن مجید کی 15ویں پارے کی سورہ اسراء، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی سفر کے اندر، اسی ایک آیت کے اندر تینوں مرحلوں کا ذکر کر دیا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہاں تک یہ سفر اسراء ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اور اللہ نے اس سفر کی داستان کا آغاز لفظ سبحان سے کیا۔ اگر یہ واقعہ خدا نخواستہ خواب میں ہوتا، جیسا کہ کچھ جاہل یہ گمان کرتے ہیں، تو خواب میں تو انسان کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ خواب میں تو ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے، شکل سے نہیں، اللہ کی شکل سے پاک ہے، کیسا کیا یہ وہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کا دیدار بھی ثابت ہے۔ اکابرین امت کا جو انکار کرتے ہیں حضور کے دیدار کا، وہ بھی خواب میں